अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 22 अप्रैल 2026 है और इस वक्त तकरीबन रात के 8 बजे हुए हैं जिस वक्त मैं आपके सामने ये व्लॉग करने लगा हूँ। और अब से थोड़ी देर पहले पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में दो जहाज़ों को भी कब्ज़े में ले लिया और जिससे ये तासुर वाज़े हो गया कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। प्लस ये कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान अपनी नेवी बिठा कर बैठा हुआ है और कंट्रोल करके बैठा हुआ है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ के बाहर अमेरिकन नेवी स्टेशन है और जहाँ पर अमेरिकन नेवी स्टेशन है वहाँ पर बलूचिस्तान की बंदरगाहें भी सामने हैं। और बलूचिस्तान की बंदरगाहों का मतलब ये है कि सी पैक या चाइना की तिजारत भी अमेरिकन नेवी के सामने है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमेरिकन नेवी की वजह से ईरान को थ्रेट्स हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान को भी वही थ्रेट हैं और चाइना को भी वही थ्रेट हैं, क्योंकि हमारी सी पैक के ज़रिए जितनी भी तिजारत है या बलूचिस्तान की जितनी बंदरगाहें हैं उसके करीब भी अमेरिकन नेवी की जो प्रेजेंस है वो वाज़े तौर पर यह जाहिर कर रही है कि अमेरिकन नेवी सिर्फ ईरान पर ही नज़र नहीं रख रही, पाकिस्तान पे और चीन की तिजारत पे या पाक चीन तिजारती राहदारी जो है उसके ऊपर भी नज़र रख रही है। और इसी ज़मन में मैं आज आपको पाक ईरान बॉर्डर जो है इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की क्योंकि बंदिश है, तो इस वक्त पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर या जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो पाकिस्तान की जानिब चाहे वो ईरान की जानिब, उनके हवाले से आपको इनकी एनर्जीज़ की स्टडी आपको बताऊं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऐसे शहरों में ऐसे इलाकों में बदलने वाले हैं कि पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। बल्कि हम में से अक्सर लोग यही चाहेंगे कि हम ईरान की जानिब बिज़नेस करें या अपने बच्चों को ईरान पढ़ने भेजें या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस करें, या बलूचिस्तान के शहर आने वाले दिनों में जो कॉस्मोपोलिटन और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट एग्जिबिट करने वाले हैं, उस ज़मन में मैं आज आपको पाक ईरान बॉर्डर के करीब के जो इलाके हैं, चाहे पाकिस्तान की साइड के चाहे ईरान की साइड के, इनकी एनर्जीज़ के हवाले से बताने लगा हूँ। अगर इनकी एनर्जीज़ को स्टडी किया जाए तो ये एक तरह से तब्दीली यानी चेंज और ततहीर यानी प्योरीफिकेशन यानी चेंज और प्योरीफिकेशन के अमल से गुजर रहे हैं। और अलजाविया अल नूरानिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत ज़मा और मकान के तस्वुर को देखा जाए तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान और ईरान का जो सरहदी इलाका है ये एक इकनॉमिक कॉरिडोर में बदल चुका है, बदलना नहीं वाज़े तौर पर बदल चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्ट्रेटेजिकली इकनॉमिक कॉरिडोर में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अलजाविया अल नूरानिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत जब भी किसी जगह की मटेरियलिस्टिक वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पर यूनिवर्सल वाइब्रेशन भी बहुत तेज़ हो जाती हैं। और इसी वजह से फ़िलवक़्त तो आपको नज़र आ रहा है ना कि आबनाए हुर्मुज़ की एनर्जीज़ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, और इसी वजह से ज़ाहिरी तौर पर हम महसूस करते हैं कि शायद पाक ईरान बॉर्डर भी वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं उन इलाकों की एनर्जीज़ जो पाकिस्तान के इलाके हैं ईरान की सरहद पर या ईरान के इलाके हैं पाकिस्तान की सरहद पर, वहाँ पर शायद कोई तज़ब्ज़ुब है, कोई बेचैनी है, लेकिन ये आर्जी रुकावटें हैं। आपको अगस्त 2026 के बाद इन इलाकों में वाज़े तौर पर इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी। और अगर इन इलाकों के फ्यूचर के हवाले से बात की जाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साइड के जो इलाके हैं, चाहे वो माशकेल है, चाहे तफ्तान है, चाहे वो तुरबत है, चाहे वो मंद है, उन इलाकों के हवाले से देखा जाए तो 2028 इन इलाकों का इकनॉमिक अरूज नज़र आता है। चाहे वो इधर के शहर हैं, चाहे वो ईरान वाली साइड के शहर हैं, जाहिदान है, मीर जावा है या चाबहार है, ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ तिजारती सरगर्मियाँ होने वाली हैं। और 2029 दोनों साइडों के जो इलाके हैं उनके लिए इस्तेहकाम वहाँ के लोगों की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, प्लस ऐसा नज़र आता है कि कानूनी लिहाज से और सफारती लिहाज से पाकिस्तान और ईरान के कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक मुआहदे होने जा रहे हैं जिनके बाद ये इलाके मल्टी कल्चरल एंड कॉस्मोपोलिटन इन्वायरमेंट में बदल जाएंगे। और 2030 के हवाले से देखा जाए तो ऐसा नज़र आता है कि ये तमाम तर पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है ये स्ट्रेटजिक मरकज़ बन जाएगी, अहम तिजारती गुजरगाहें। और अब आपको पता भी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 तिजारती गुजरगाहें थी, लेकिन इस जंग के दौरान 6ठी तिजारती गुजरगाह यानी जिरक का भी इफ्तिताह कर दिया गया। फिर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इमरान खान के दौर में, जिस पे मैं किताब भी लिख चुका हूँ, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के ट्राई बॉर्डर लैंड पर एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बनाया जाए और उसको रजिस्टिव इकोनॉमिक मेकानिज़म के तहत एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। इस हवाले से मेरी पूरी किताब भी इसके ऊपर पब्लिश हो चुकी है। वो भी ऐसा नज़र आता है कि 2030 तक उस पर भी कहीं ना कहीं वर्किंग शुरू हो जाएगी। अब वो तमाम लोग जिनका डे ऑफ बर्थ यानी कि आपका डे ऑफ बर्थ 1, 10 या 19 या 28 हो तो आपका ड्राइवर 1 बनता है। इसी तरह किसी का ड्राइवर 2 बनेगा, किसी का 3, किसी का 4। यहाँ पर मैं 1 से लेके 9 तक के ड्राइवर आपको बताने लगा हूँ। अगर आपका डे ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट के हिसाब से 1 से लेके 9 तक आता है तो आपको ईरान के साथ कारोबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन सी फील्ड सूट करने वाली हैं आने वाले दिनों के अंदर, ये तमाम तर पाकिस्तानियों को बताने लगा हूँ। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस और सोलर एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस सूट करता है। अगर आपका ड्राइवर 2 है
یعنی آپ 2 تاریخ کو پیدا ہوئے یا آپ 11 تاریخ کو پیدا ہوئے یا آپ 20 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 29 تاریخ کو پیدا ہوئے، تو آپ ایران کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ کی مد میں خوردنی تیل، ڈرائی فروٹ، ڈیری مصنوعات یا پھر مثالوں وغیرہ کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈرائیور 3 ہے تو آپ ایجوکیشنل کنسلٹنسی بھی فراہم کر سکتے ہیں، پلس آپ مذہبی سیاحت یعنی زیارات وغیرہ کے لیے آپ وفد بھی لے کے جا سکتے ہیں یا آپ قافلے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈرائیور 4 ہے تو پھر آپ کو موٹیویشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بغیر آپ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی تجارت یا کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ 4 والے لوگوں کا ڈی موٹیویشن ہوتا ہے۔ ان کو ہر وقت پش اپ، ان کو ہر وقت تھپکی، ان کو ہر وقت ڈانٹ یا پٹائی، جو بھی آپ کہہ لیں پازیٹیو یا نیگیٹو، ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ڈرائیور 5 ہے تو آپ آئی ٹی سروسز سے ریلیٹڈ ایران کے ساتھ آنے والے دنوں میں انگیج ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک پروڈکٹس کی ایکسپورٹ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن ٹولز کو بھی ایکسپورٹ یا امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا ڈرائیور 6 ہے تو آپ کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ، پرفیوم سے ریلیٹڈ، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ اور لگژری آئٹم سے ریلیٹڈ ایران سے چیزیں لا کے پاکستان بھی بیچ سکتے ہیں یا پاکستان سے ایران بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈرائیور 7 ہے تو فارماسوٹیکل پروڈکٹس آپ کو سوٹ کرتی ہیں، ریسرچ بیسڈ تمام کام آپ کو سوٹ کرتے ہیں، ہربل میڈیسن کی ایکسپورٹ امپورٹ بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کا ڈرائیور 8 ہے، یعنی کہ آپ 8 تاریخ کو، 17 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو تمام تر ہیوی مشینری یا مائننگ سے ریلیٹڈ تمام تر پروڈکٹس یا مشینری یا بھاری آلات کی ایکسپورٹ امپورٹ آپ کو ایران کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ کا ڈرائیور 9 ہے، یعنی کہ آپ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا آپ 18 تاریخ کو پیدا ہوئے یا آپ کہہ سکتے ہیں 27 تاریخ کو پیدا ہوئے، تو آپ کو سپورٹس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ امپورٹ، سرجیکل آلات سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ امپورٹ، اور ہر قسم کا گوشت، چاہے وہ چکن ہے، چاہے بیف ہے، چاہے مٹن ہے، اس کی ایکسپورٹ امپورٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ اور اگر آنے والے دنوں میں آپ اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو ایران پڑھنے بھیجنا چاہتے ہیں تو تہران کے حوالے سے جو انرجیز نظر آ رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے، تہران کی انرجیز میڈیکل سائنسز کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ مشہد اور قم کی انرجیز اسلامک فلسفہ یا اسلامک ہسٹری یا فارسی زبان یا فارسی لٹریچر، اس حوالے سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہیں۔ اصفہان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اسٹوڈنٹس جو آرکیٹیکچر کی تعلیم، آرکیٹیکچر بننا چاہتے ہیں یا فائن آرٹس یا کلاسیکل آرٹس کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اصفہان کی انرجیز بہت زیادہ سوٹیبل ہیں۔ اگر آپ شیراز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایگریکلچر کی فیلڈ، ایجوکیشن میں بی ایس ایگریکلچر یا باغبانی کے حوالے سے، کلٹیویشن کے حوالے سے آپ کوئی بھی ایجوکیشن شیراز سے حاصل کریں، آپ کے لیے پازیٹیو انرجیز بہت زیادہ ہیں۔ اب کرنٹ سینیریو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آبنائے ہرمز کی اس وقت بندش ہے، لیکن اسی وجہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے وہاں پر تجارت بہت زیادہ تیز ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آبنائے ہرمز سے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت نہیں ہو رہی، لیکن اسی کی وجہ سے، اسی کے درمیان کے تناظر میں آپ دیکھیں 5 تجارتی گزرگاہیں پہلے تھیں، اب 6ٹھی بھی اوپن ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایران کی سرحد کے قریب جتنے بھی شہر ہیں وہ بہت زیادہ اکنامیکلی انگیج ہو چکے ہیں، فائنینشلی یہاں کے مقامی لوگ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو چکے ہیں، اور یہاں کا روزگار اس وقت بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور 2026 ہی ایسا نظر آتا ہے کہ 2016 میں آپ کو یاد ہوگا گوادر اور چابہار کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا تھا، جب سیستان و بلوچستان کے گورنر آئے تھے، اور بلوچستان ہمارا جو پاکستان کا بلوچستان ہے، یہاں کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری تھے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، چابہار گوادر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ یہی 2026 اسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو فنکشنل کرنے کا سال ہے، اور اس ایگریمنٹ کے دوران ان دونوں شہروں کو سسٹر سی پورٹس کا درجہ ملا تھا، اور اس کی واضح ایگزیبیشن آپ کو انہی دنوں میں، انہی آنے والے دنوں میں، کچھ دنوں میں ہو جائے گی۔ اور اگلے 5 سال کے حوالے سے چاہے بلوچستان کے لیے پاک ایران سرحد کی ویلیو دیکھی جائے یا پاکستان بھر کے لیے پاک ایران سرحد کی ویلیو دیکھی جائے، یہ پورے کا پورا خطہ، چاہے اس میں تربت ہے، چاہے تفتان ہے، چاہے ماشکیل ہے، چاہے نوک کنڈی ہے، چاہے دال بندین ہے، چاہے تفتان ہے، یا دوسری سائڈ کے علاقے، یہاں پر آپ کو غربت سے خوشحالی آتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں پر آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسی اگست کے بعد سے آپ کو یہاں پر انفراسٹرکچر تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ باپ میں سے بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ بلوچ لبریشن آرمی یا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو یہاں پر ورک کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 2026 سے 28 کے دوران دنیا کے نقشے بدلنے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر واضح طور پر ایگزیبٹ ہونا ہے،
اور اس کے اندر ایک عرصے سے میں ولاگ کر رہا ہوں کہ آپ کو BLA کے پیچھے آپ کو انڈین انرجیز نظر آتی ہیں, اسرائیلی انرجیز نظر آتی ہیں, یا UAE کی انرجیز نظر آتی ہیں. اوبویسلی ابھی بھی اسرائیل اور UAE کا نیکسس اس حوالے سے بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے, اور ان کی پلاننگ بھی نظر آتی ہے کہ پاکستانی اور ایرانی بلوچستان کو آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سے ڈیسٹیبلائز کیا جائے. لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے, اب ان کی ایلیمینیشن کا وقت ہے. رہی بات انڈیا کی کہ وہ بلوچستان کی سرزمین کو مینوپولیٹ نہ کرے, تو اس حوالے سے بھی 2026 سے 28 کا ہی ایرا جو ہے, یہ جو ٹائم فریم ہے, اس دوران میں انڈیا کو بھی اپنی پڑنے والی ہے. اور رہی بات ایران کی, ایک وقت میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایران بھی تو انڈیا کو اسٹیشن کیے ہوئے. میں تب بھی آپ کو کہتا تھا نا کہ ایران کو ایک دفعہ مار ضرور پڑنی ہے, لیکن جیسے ہی اس کو مار پڑنی ہے, اس نے بندے کا پتر بن جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے بعد ایران نے کچھ ایسا پاکستان سے رسیو کیا ہے کہ اس کے بعد سے آج تک نہ صرف وہ پاکستان کے لیے متشکر کا ورڈ بولتا ہے, بلکہ اس نے سیستان و بلوچستان سے, ساؤتھ خراسان سے اور کرمان صوبوں سے انڈینز کو چن چن کے نکالا. اور یہ ولاگ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو کہتا تھا کہ ایران ابھی باز نہیں آئے گا جب تک مار نہ پڑی, اور جب مار پڑے گی تو وہ اپنی صفوں میں سے, خاص طور پر سیستان و بلوچستان سے انڈینز اور افغانیوں کو چن چن کے نکالے گا. اور اس کے بعد آپ نے وہ کلچرل ریولوشن دیکھا, اور اب اس دن سے لے کے آج تک آخر ایران پاکستان کا متشکر یا شکریہ بول رہا ہے, تو اس کی کوئی وجہ تو ہے, کوئی بات تو ہے کہ وہ پاکستان کا اس قدر زیادہ تھینک یو بول رہا ہے. اور اسی کی ایگزیبیشن آپ کو آنے والے دنوں میں BLA کی ایلیمینیشن کے حوالے سے, یا پاک ایران تجارتی راہداری کو ٹریگر ہونے کے حوالے سے, اس علاقے میں اکنامک بوسٹ ہونے کے حوالے سے, یا اسرائیلی, اماراتی, امریکن یا انڈین جو ایمز ہیں اینٹی بلوچستان, ان کے انڈرمائن ہونے کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ واضح طور پر نظر آئیں گے. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو انرجیز کے حوالے سے بتا رہا تھا, اور انرجیز کا بھی ذائچہ ہی بنایا جاتا ہے. ذائچہ بیسیکلی کیلکولیشن کو کہتے ہیں, چاہے وہ کسی علاقے کی انرجیز ہوں, چاہے کسی شخص کی انرجیز ہوں, چاہے کسی ملک کی انرجیز ہوں, ان سب کو اسٹڈی ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بھی کیا جاتا ہے, زمان اور مکان کے تصور کے بقدر بھی کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.